ربنا وسعت کل شیء، اے میرے اللہ پاکا تیرا علم بھی بڑا وسیع ہے، تیری رحمت بھی بڑی وسیع ہے، تے پرو گناہ کرن والا بھی بڑا وسیع ہے، مگر اتنا وسیع بھی ہو ونجن ساری کائنات بھی اگر رل کے گناہ چکرے میرے اللہ پاکا، مگر تیری رحمت اتنی بے پا ہے کہ کدے مکن وچ نہیں آ سکدی۔ جی میں بابا جی الرحمن دا معنی کریں دے ہو یاد ہو دیان کہ تو اتنا رحمان ہے، تو اتنا رحیم و کریم ہے کہ ماں دی رحمت بھی مک ونجن والی، باپ دی رحمت بھی مک ونجن والی، بادشاہ وچ بھی رحمت مک ونجن والی، مگر اللہ تو ایڈا رحمان تے مہربان ہے جو تیری رحمت کدے مکن وچ آ سکدی کوئی نہیں۔ ماں بھی ایک ٹائم غصہ کر کھڑ دی گئی، باپ بھی کنڈ کر ویندن، مگر اللہ تیری رحمت اتنی وسیع الرحمن جو تیری کدے مکن وچ آ سکدی کوئی نہیں۔ او بھی مائی او بھی پیوئی جنہ اپنے معصوم 8 سال دے بچے دا سودا کر چھوڑے آئی، یاد آ گئی نا گل نا، حوالہ بہوں ہے، پر میں افسوس انہاں یاراں دا نا جڑے یار میرے سنے ہوئے کون ہوندے نا بابے کو۔ اچھا جناب فرشتے اللہ پاک نو اللہ دی خوشامد پہ کریں نیوں دے پین اللہ کریم دے دربار دے اندر، جویں کہا بندہ کھلوندے تا دے حاجی صاحبہ اللہ دا نائی کہ ہی اللہ دا نائی کو لپ دانیاں دی سانو ہی چا دیوا، اس واسطے فرشتے پہلے اللہ پاک دے دربار یادیں ربنا وسعت کل شیء ورحمتا وعلما، اللہ تیری رحمت بھی ساری کائنات نو گھیرے دے اندر گدی کھلیے، تے تیرا جڑا علم ہے او بھی ساری کائنات نو گھیرے دے اندر گدی کھڑا ہے۔ کوئی گناہگار ہے تاں وی تیریاں نظراں دے اندر ہے، کوئی منگن والا کوئی نہ منگن والا، کوئی گناہ کرن والا، اللہ سارے تیریاں نظراں تے علم دے اندر ہے، تیرے علم تے رحمت کو لو کوئی شاید اللہ دور کوئی نہیں، جی اگر گناہگار بھی ودن تا تیری رحمت دے سائے تلے ودن میرا اللہ کریم۔ اچھا واللہ واللہ صمد الذی لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد، ونسلم ونصلي على رسوله الكريم، أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا، سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله الحمد لله رب العالمين۔ درود شریف پڑھو سارے ساتھی، اللہم صلی علی محمد وصلی واجب الاحترام بھائیوں، دوستوں، بزرگوں، محض مخلص موحد ساتھیوں، السلام علیکم۔ ہر چھوٹے بڑے انسان کو جیسا کہ معلوم ہے کہ ماہ رمضان المبارک دا اج دا الوداعی جمعہ ہے۔ اللہ پاک نے اس الوداع دے اندر بہت سارے ایک مسائل بیان فرمائے ہیں، اس دے اندر عقل والیاں واسطے بہت سارے مسئلے ہیں۔ سب تو پہلی بات
کہ بھائی جو چیز بھی شروع ہوئی ہے اس دا کوئی نہ کوئی اخیر یا اینڈ ضرور ہوندا ہے، وہ محدود ہے، لا محدود نہیں۔ ہر چیز دی ابتدا ہوئی ہے اور اس دی اخیر بھی ہے، مگر اللہ رب العزت دی ذات ہے جس دی نہ کوئی ابتدا ہے اور نہ اس دی کوئی اخیر ہے۔ ماہ رمضان المبارک دا مہینہ ایک دن شروع ہویا ہے، آخر ایک دن ختم ہو جانا ہے، پھر دوبارہ آنا ہے، پھر ختم ہو جانا ہے۔ اسی طریقے نال ایک او دن آئی جدہ اس دی ابتدا پئی ہوندی ہے، ایک دن او آ گیا ہے کہ آج اس دا اختتام پہ ہوندا ہے، ختم پہ ہوندا ہے۔ الوداع ہے ہر ذات واسطے، ہر چھوٹی بڑی چیز واسطے، مگر اللہ پاک دی ذات ایسی ہے کہ جس واسطے کوئی ایسی الوداع نہیں ہے۔ اج تساں سارے اس ایک سائڈ تے کیوں بیٹھ گئے ہو؟ کوئی تھا درمیان ہی چاہ جا، مسجد دے درمیان ہی بہت تو سارے ایک پاسا مل گیا ہو۔ تو خیر بہرحال اس عشرہ مبارکہ دے اندر ہر چھوٹے بڑے انسان نو اللہ رب العزت دے دربار دے اندر استغفار کرنا چاہیے، توبہ کرنی چاہیے، کیونکہ اللہ رب العزت دا جہنم دے اندر لوگاں نو سٹنا یا انہاں دے اوتے اپنا عذاب یا قہر مسلط کر دیونا تا او دی وجوہات ذنوب ہوندے، معاصی ہوندی ہے، یعنی انساناں دا گناہ کرنا، کفر کرنا، بدعات کرنا، ضلالت گمراہی دے اندر ون کے ڈھانا، یہ چیزاں چونکہ گناہ ہیں تے اسے گناہ دی سبب دی وجہ تو ہوئی انسان اللہ دے غضب تے قہر دا شکار بندا ہے یا جہنم دے اندر ویندا ہے۔ تو اس واسطے میرے بھائیو انساناں کو گناہ تے ضرور ہوندے، مگر اللہ دے دربار دے اندر سونا تے ستھرا انسان او ہوندا ہے جڑا رب دے دربار دے اندر استغفار کردا ہے، اپنے گناہاں دی معافی اللہ کریم دے دربار وچ منگدا ہے۔ پھر اللہ پاک نے اپنے قرآن مقدس دے اندر کچھ ایسے افراد ہیں کہ جنہاں دی توبہ دے بارے دے اندر اللہ پاک فرمایا کہ انہاں دی توبہ کس طریقے نال ہوندی ہے۔ پھر کچھ لوگ ایسے ہوندن کہ توبہ نہیں کردے، استغفار نہیں کردے، اس حال دے اندر انہاں دے اوتے موت آ جاندی ہے، سوا جہنم دے انہاں دا علاج کوئی نہیں ہوندا۔ پھر کچھ لوگ ایسے کہ جڑے بالکل ہی حالت کفر دے اندر مر جاندے، انہاں نو اس پاسے موڑو خیال بھی نہیں آندا، وہ بھی جہنم دے اندر ہوندے۔ تو اس واسطے گناہ جداں بھی ہو جاوے تو مسلمان دی شیان شان اے ہے کہ اللہ پاک دے دربار دے اندر وہ معافی منگدے، اس نو لمبائندے نہیں، کیونکہ انہوں نے پتہ ہوندہ ہے کہ یار ہو سکتا ہے کہ پتہ نہیں زندگی اگلے ساہ دے اندر مہلت دے وے یا نہ دے وے، اگلے قدم دے اوتے مہلت دے وے یا نہ دے وے۔ تو اس واسطے دیکھو ہزارہاں واقعات ایسے ہیں اصحاب محمد الرسول اللہ دے کہ جس طریقے نال او مائز صحابی آیا نبی علیہ السلام کو لو آکھن لگا کہ یا رسول اللہ میرے کو ایک بہت بڑا جرم ہو گیا ہے، میرے اوتے حد قائم کرو۔ اللہ دے پاک پیغمبر نے او دیاں گلاں سن کے اپنا چہرہ مبارک جڑا ہے تو وہ دوسری طرف کر لیا، پھر وہ اگے آ گیا آکھن لگا یا رسول اللہ میں واقعی جرم کیتا ہے۔ نبی علیہ السلام فرمایا کہ یار ویکھو تو صحیح کسے اس کوئی نشہ تو نہیں کیتا ہویا یا اپنی غلط بیانی کر رہا ہے، وجہ کیا ہے؟ یعنی اللہ دے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم دا مین مقصد یہ ہے کہ کیویں نہ کیویں اپنے لفظاں دے اتو پھر جاوے، اے دے اتو حد ساکت ہو جاوے، مگر اس بندے چونکہ جرم کیتا ہویا ہے اس وجہ تو بار بار اللہ دے پیغمبر نو آکھن لگا کہ یا رسول اللہ میرے اوتے حد قائم کرو۔ تو اللہ دے رسول نے چار طرف منہ کیتا ہے، وہ چارے طرف آ کے اگے اگے پھردا رہا ہے۔ آخرکار نبی علیہ السلام فرمایا لے جاؤ انہوں فلاں مقام دے اوتے، اینو ایتھوں چیل تونی پور کے یعنی اینو جا کے سنگ سار کرو، اینو جا کے پتھر مارو۔ صحابہ اکرام نے پور دیتا جڑی شریعت دی حد آئی نافذ کر دیتی اللہ دے پاک پیغمبر نے۔ تو خیر بہرحال او بندے نو جس ٹائم اتھوں تک پوریا گیا اتھوں پتھراؤ شروع کر دیتا گیا ہے، اتنے پتھر مارے گئے کہ حتیٰ کہ اپنے اس کھڈے دے وچوں نکل گیا وہ بندہ وت وچوں کہ نبی علیہ السلام دی شریعت دا حکم ہے، صحابہ کرام اتھوں مار دے رہے، آخر ہی مر گیا۔
تو جس ٹائم وہ دی وفات ہوئی ہے تو کچھ صحابہ اکرام دے اندر یہ ذہن دے اندر خیال آیا کہ میاں یہ جو زنا کر کے فوت ہویا ہے یا اس حالت دے اندر موت ہوئی ہے تو یہ کدے جہنم دے اندر گیا پہ آونا ہے. یہ گل نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دے کناں مبارکاں تے جس وقت اپڑی تو اللہ دے پاک پیغمبر دے اکھاں مبارکاں دے وچوں آنسو جاری ہو گئے. اللہ دے پاک پیغمبر فرمایا مینوں اللہ دی ذات دی قسم ہے اج بھی میز جڑا ہے تو وہ جنت بہشت برین دے اندر ہوتے لگا رہا ہے. وجہ کیا ہے؟ نبی علیہ السلام فرمایا کہ اس انج دی توبہ کیتی انج دا استغفار کیتا ہے اگر مدینے دا 70 آدمی بھی رل کے انج دی توبہ کریا وہ اس مقام دے ہوتے وقت بھی نہیں پہنچ سکتا جڑے مقام دے ہوتے مائز پہنچ چکا ہے. مگر چونکہ کیا ہے کہ انسان آئی بحیثیت انسان ہون دے گناہ ہوئے ہے مگر اپنے گناہوں اپنے پاک پیغمبر دے چونکہ اس وقت شریعت نافذ آئی ون کے اپنے جرم دا اقرار کیتا ہے. یعنی مقصد یہ ہے کہ جدہ جرم ہو گیا اس پکھے نو بند کر دے دوہاں. مقصد یہ ہے کہ جدہ گناہ میرے کول ہو گیا ہے اس دا اقرار کیتا ہے کہ دنیا دے پتھر جھلنا تو معمولی بات ہے مگر جڑا اللہ دے غضب تے قہر ہے اس نو کوئی برداشت کر سکدا نہیں ہے. تو اس واسطے آکھن لگا کہ میری جڑی ون جھن ہے اتھائی ہو جاوے دن قیامت دے اللہ پوچھے نہیں. تو مسلمان دی جڑی شان شیان ہے وہ یہ ہوندی ہے کہ مثلا دیکھو عام طور دوتے اساں والدین دی نہ فرمانی نو ایک عام جہاں گناہ سمجھ دے ہیں حالانکہ والدین دی گستاخی کرن والا کبیرہ گناہ دا مرتکب ہے. جب تک اس دی توبہ نہ کرے اپنے رب دے دربار استغفار نہ کرے اپنے والدین کو معافی نہ منگے اتنے تک کدے وہ جرم دا معاف. تھوڑے کان کوئی نہیں مجھے تو پکھا بند کرو بند کر دے اس نو کیڑی بولی سمجھ دے ہو. آج تساں ایک مہربانی کرنی ہے سومنا نہیں آخری جمعہ رمضان المبارک دا دعا کرو کہ اللہ پاک جڑا نا کما حق ہو اس آیت مقدسہ دا صحیح مفہوم بیان کرن دی توفیق نصیب فرماوے. تے اپنے چہرے جڑے نا حشاش بشاش لے کے بیٹھے کرو اللہ دے دربار وچ خوش ہوو جو اللہ اپنے قرآن سنن دی تھانوں توفیق نصیب فرمائیے اپنے گھر وچ آون دی تھانوں توفیق نصیب فرمائیے. تو اس واسطے بہرحال ادا احترام کرو ہو سکتا ہے اس احترام دی وجہ تو ہی اللہ سارے گناہ معاف فرما دے. کیونکہ دیکھو اس طرح اس واسطے ایک عورت دے بارے دے اندر چھوٹی جی مثال نال ایک مسئلہ سمجھینے کہ اللہ دے پاک پیغمبر نے یا ائمہ مجتہدین نے کیسا ایک احترام دسیا ہے کہ مثلا جس طریقے نال دیکھو کہ عورت دے ایام شروع ہوندے اج دن دے کسے حصے نو بھی اس نے اپنے وجود نو پاک کیتا ہے تو شریعت اس نو آکھ دی ہے کہ اگھاں واسطے کھا پی نہیں اگھاں رمضان شریف دا کہ کر احترام کر کھا پی نہیں احترام کر تاکہ وہ ثواب بھی تیرا حصہ بھی رل جاوے. تو مقصد یہ ہے کہ اساں تاں ان بھی ماشاءاللہ کھاندے پیندے نوجوان سب کچھ اللہ پاک نے طاقت دیتی ہے تو اس واسطے رمضان المبارک دی بے ادبی نہیں کرنی چاہیے بلکہ اس دا ادب تے احترام کرنا چاہیے. یقین کرو تساں اس معاشرے دے اندر ویکھو کہ جیڑا ایک کالے نو جان دے ہو اے کالے ہومن یا ساوے ہومن یا دوے تری ہومن اے رمضان المبارک دے مہینے دے اندر گانا بجانا فلم ہر شے شر عام چل دی ہے بساں دے اندر گڈیاں دے اندر اس نو ماہ رمضان المبارک دے اس مقدس مہینے دے اندر اس چیز نو ممنوع نہیں سمجھ دے. البتہ جس ٹائم انہاں دا او آ ویندے نا خاص دیہاڑے محرم الحرام دے اس 10 دیہاراں دے اندر انہاں دیاں ٹیکسیاں بھی توبہ طیب ہو ویندیاں ہیں تے اساں مسلمان ہو کے ساڑھے منہ دے اتے سنت رسول بھی ہوندی ہے اور اساں اپنے آپ نو موحد تے متقی بھی سڑیندے ہیں مگر وقت بھی ساڑھے اندر رمضان المبارک دا ادب تے احترام نہیں ہوندا. اس نے ساڑھے اس مقدس مہینے نو پامال کیتا ہے مگر اس وقت اساں انہاں دے نال رل کے کوئی خرافات نہیں کر دے مگر جس مہینے دیاں خدا قسمہ چاہ کے آکھیا حالانکہ حضرت آدم کو سلسلہ اللہ نے ٹورے ہے تے تا محمد تک اکمل ہویا ہے تو نبی علیہ السلام دے بارے اللہ نے کیا فرمایا جیڑی رات نو یعنی اے رمضان المقدس نو جیڑا اے مقام تے عزت ملی اللہ اس رات نو آکھیا کہ انا انزلناہ فی لیلۃ مبارکہ اے
برکت والا تے مبارک مہینہ ہے میرے پاک پیغمبر، اگر اساں اس برکت تے مبارک مہینے والے دی عزت احترام نہ کیتا، انہی طرح ڈنگراں طرح کھاندا رہیا پیندا رہیا، او دا احترام نہ کیتا، اپنی دنیا داری نو ترجیح دیون واسطے اگر روزے نو چھوڑ دیتا ہے تو اللہ کریم فرماندا ہے ڈبل در ڈبل قسم دا مجرم بن کے رب دے دربار دے اندر آونا ہے۔ اس واسطے رب دا قانون ہے کہ لوگو اللہ فرماندا ہے انہو من یات ربہ مجرمن، جیڑا میرے رب دے دربار دے اندر مجرم ہو کے آ گیا تو اللہ کریم فرماندا ہے مینوں اپنی ذات دی قسم ہے میرا پیغمبر سوا جہنم دے دا علاج کوئی نہیں۔ البتہ اللہ پاک فرماندا ہے اگر آؤ تو میرے دربار وچ مومن بن کے آؤ۔ مومن تاں بندا ہے کہ جدا گناہ ہو ونجن تے استغفار کرے تا اپنے رب دے دربار وچ کرے۔ تو اس واسطے ہر چھوٹا بڑا گناہ کردا ہے۔ اچھا بھائی ہن توبہ جیڑی ہے او دیاں 3 شرطاں ہیں۔ توبہ دیاں کتنی شرطاں ہیں؟ میرے کن توجہ کرو میرے بھائی، میرے در توجہ کرو، اگر آکھو تو میں تھوڑے اگے ہن ہاتھ جوڑن واسطے تیار ہاں، میرے در توجہ کرو۔ توبہ دیاں کتنی شرطاں ہیں؟ صابر بولو، سارے بولو، 3 شرطاں۔ سب تو پہلی شرط ہے کہ گناہ دا ترک کر دیونا تے چھوڑ دیونا۔ گناہ دا کیا کر دیونا؟ چھوڑ دیونا۔ دعا ہے کہ اس گناہ دے اوتے نادم ہونا، شرمندہ ہونا، اپنے آپ نو جویں ایک بندہ کسی نو کوئی آ کے ملامت کر دے تے اس سر تلے سٹ کھلوندا ہے، انہیں شرما اپنے رب دے دربار دے اندر۔ تے 3 یہ ہے کہ آئندہ واسطے عزم کر لے جو آئندہ واسطے میں یہ گناہ نہ کر سا۔ تے 4تھی شرط بھی بعض مفسرین نے وہ اپنی مطلب تفاسیر دے اندر لکھی، وہ یہ ہے کہ مثلا توبہ دا تعلق 2 چیزاں نال، یا حقوق اللہ یا پھر حقوق العباد ہے۔ حقوق اللہ او ہل کہ مثلا نمازاں چھوڑیاں نہیں، توبہ کر اس دے بارے دے اندر بھی، پڑھ، روزے چھوڑے نہیں او دے فدیہ دے، جی اگر حج نہیں کیتا تینوں خدا عزت مقام اپنا پیسہ آنا ٹکا دیتا ہی تو پھر وہ بھی توبہ کر، پھر حج تے جا۔ اسی طریقے نال رب دے معاملات ہیں اے دینی تے باقی رہ گیا حقوق العباد، مثلا کسے دا حق غصب کیتا ہی، کسے دا مال مار کے اگلا مال کٹھا کیتے ہی، یا کسے دا اس طریقے نال نجائز پیسے نال معاملات کیتے نہیں، اگاں وجدہ جا رہے ہیں، جب تک اس دی ادائیگی نہ کرے گا اتنے تک تیری توبہ رب دے دربار قبول، کیونکہ حقوق اللہ بھی ہے تے حقوق سارے دستی کا دن توبہ 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 استغفر اللہ استغفر، ایک کناں دے اوتے ہاتھ لا کے توبہ توبہ نہیں ہوندی، توبہ دے کچھ شرائط ہیں۔ کوئی بات سمجھ آ رہی کہ نہیں آ رہی؟ تو اس واسطے جدہ اساں رب دے دربار وچ استغفار کرنا ہے، توبہ کرنی ہے، پھر جا کے جدہ چلنا ہے تو پھر اللہ نے ساڈیاں نیکیاں قبول کرنی ہیں۔ ہن دیکھو تھوڑا جہا آؤ آیت مقدسہ دا تھوڑا ترجمہ کریے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، انما التوبۃ علی اللہ للذین یعملون السوء بجہالۃ ثم یتوبون من قریب۔ توبہ دا پہلا درجہ اللہ کریم فرماندے ہیں اے میرے پاک پیغمبر محمد الرسول اللہ، سارے کو صلی اللہ علیہ وسلم، انما التوبۃ علی اللہ للذین یعملون السوء بجہالۃ، اللہ فرماندا ہے میں اس بندے دی توبہ اپنے ذمے لا گھندا، میں اپنے اوتے فرض کر لینا، واجب کر لینا، حالانکہ اللہ دے اوتے تا کوئی شے فرض بھی نہیں تے نہ کوئی واجب ہے۔ حقیقت جیڑی ہے مسلمان دی شان پئی بیان ہوندی ہے، توبہ کرن والے دی اللہ شان بیان پیا کردا ہے۔ اللہ فرماندا ہے انما التوبۃ علی اللہ للذین یعملون السوء جہالت، اللہ کنہ بندیاں دی توبہ تیرے اتے تو واجب کر لینا ہے، اپنے ذمہ لا لینا ہے تے اپنے اتے ضروری کر گھندا ہے میرے اللہ پاکا۔ تو اس وقت اللہ کریم کے فرماندے، اللہ فرماندے یعملون السوء بجہالت، جہڑے بندے اپنا جڑا بھی گناہ کیتا نے تا وجہ جہالت دے اندر کر دے رہ گئے،
کس وجہ نال کردے رہ گئے نا؟ حالت جہالت دے اندر، نادانی دے اندر. مثلاً کہ انہیں طرح مثلاً حویلی دے اندر وڑدا پیا ہے، اگوں ماں نال کوئی تکرار ہو گیا تے کوئی متھا لگ گیا سو، اپنی حویلی دے اندر وڑدا ہے تے ابا جان اگوں غصے دے اندر آئی، ول اس ماں دا بھی مقابلہ کیتا تے اپنے ابے جان دا بھی کیا کیتا سو؟ مقابلہ کیتا سو. حالانکہ اس نو پتہ بھی آئی کہ اما دی گستاخی کرن والا بھی کافر تے مجرم ہوندا ہے، ابے دی گستاخی کرن والا بھی کبیرہ گناہ دا مرتکب ہوندا ہے، مگر چونکہ غصہ اتنا جلال دے اندر آیا سو جو وال اپنا خیال بھی نہیں سریا جو میری ماں اگو درمیان دے اندر یا میرا باپ اگو مقابلے دے اندر آ گیا ہے، ایو جائیں انہوں دی گستاخی انہوں دی جا کے کیتی ہے سو، کبیرہ گناہ ہو گیا ہے. مگر فوراً ہی اللہ کریم فرماندا ہے ثم یتوبون من قریب، ول جڑے ویلے خیال آیا سو او میاں میں تا کوئی چھوٹا گناہ نہیں کیتا بلکہ میں تو بڑا گناہ کیتا ہے. جدا مینوں اللہ نے حکم دیتا ہے کہ والدین دی گستاخی نہیں کرنی، او گستاخیاں تے دور دیاں گلاں رہ گئیاں. لا تقل لہما اف، انہاں دے اگوں ہوں کرن دی بھی اجازت کوئی نہیں. ول جڑے ویلے چیتا جھات آیا سو، ول جڑے ویلے غصہ ٹھنڈا ہویا تے پتہ لگا میں اتنا بڑا گناہ کیتا ہے، اللہ فرماندا ہے ثم یتوبون من قریب، والے نے جلدی آ کے اپنے رب دے دربار وچ ٹھہ ویندا ہے، اپنے ماں دے قدماں دے اندر ٹھہ ویندا ہے، سمجھ کے جو اللہ دا رسول ہے تیری ماں دے قدماں تلے جنت ہے، اے سمجھ کے ثم یتوبون من قریب، جلدی آ کے ماں دے اگے معافی منگدا ہے، اپنے ابے جان دے اگوں آ کے معافی منگدا ہے، آدھے اماں تو بھی معاف کر دے، ابا تو بھی معاف کر دے، میرے کو گناہ ہو گیا ہے. اللہ کریم فرماندا ہے فاولئک یتوب اللہ علیہم، ایو جائیں بندیاں دی توبہ میں اللہ جلدی منظور کر گندا. کیوں؟ جتھاں غلاظت رہ ونجے اتھاں غلط قسم دے جراثیم پیدا ہوندے ہیں، اتھوں گندگیاں تے مچھر جیسیاں غلیظ بیماریاں پیدا ہوندیاں ہیں. جتھاں صاف ستھرے پانی لگدے رہ جاویں، جتھاں ستھرے پانی ہوون تے اتھاں باغ تے بہار پیدا ہوندی ہے. اس واسطے جدا گناہ اندر رہ گیا توبہ نہ منگے او ایک دیار اتنی بڑی غلاظت میرے بھائیو بننی ہے کہ بندہ پھر توبہ دے قریب بھی کدے جا سکدا نہیں. ایو جے بندے نو اللہ پھر توبہ دی توفیق دیندا نہیں. اللہ دے دربار دے اندر سب تو سونا تے ستھرا بندہ ہوئے کہ جدن بھی کئی لغزش جان کے ہو گئی ہے یا بھول بھلیکھے دے اندر ہو گئی ہے یا نادانی دے اندر یا پشیمانی دے اندر جس حالت دے اندر بھی ہو گئی ہے، مگر اللہ فرماندا ہے ثم یتوبون من قریب، ذرا جلدی آ کے میرے دربار وچ ہنجو سٹ دین، جداں بھی سٹ دین تے فاولئک یتوب اللہ علیہم، میں اللہ کریم انہاں نو فوراً معاف فرما دینا. اے پہلے بندے دی شان بیان پہ ہوندے. دوسرا بندہ آ گیا. اچھا ول جناب اللہ کریم فرماندا ہے وما کان اللہ علیما حکیما، اللہ نے تھا علیم بھی فرمایا تے نال حکیم بھی فرما دیتا. مطلب کہ اللہ فرماندا ہے علیم میں چونکہ جانن والا، اگر کوئی توبہ اتو تو کردا پیا تاں وی میں جاندا، اگر کوئی توبہ وچوں ہو کے کردا پیا تاں وی دلاں دے راز جانن والا کون ہے. نال اگوں فرمایا حکیما، اگر کہیں بندے اتوں بھی تو توبہ چا کیتی ہے وات بھی اللہ کریم فرماندا ہے میں مواخذہ دے نال جلدی نہیں کریندا. میں آدھا جے اگر اج نس کیتی تا کل چا کرے سی، جے کل نہیں پرسوں چا کرے سی. اس واسطے نال ہی اپنی صفت بیان فرمائی وکان اللہ علیما حکیما، اللہ علیم بھی ہے تے اللہ نال حکیم بھی ہے. مطلب کہ او بندے او جی میں تساں جلدی کریں دے او کہیں کولو بدلہ لون دے اندر، میں اللہ دی شان شیان اے نہیں جو میں جلدی کراں بدلہ گنن دے اندر، میں اس نو موقع دیتے رکھداں. اللہ دا پیغمبر خود اس دی تفسیر ان کر دے جو اللہ کتھوں توڑی انسان کو موقع دیندے توبہ منگن دا، توبہ کرن دا تے استغفار اللہ پاک کولو منگن دا. اللہ دا پیغمبر آدھا ہے ان اللہ یقبل توبۃ العبد ما لم یغرغر، جے توڑی انسان دا گھنگرو نہیں کھڑکدا موت والا، اتنے توڑی اللہ دروازے توبہ دے کھولے ہوندے تے جس وقت گھنگرو آ کے کھڑے کونے اون وقت جے اگر بندہ کے معافیاں منگے تا اللہ ایو جے بندے دی معافی قبول. اس واسطے اے رمضان المبارک دا مہینہ اس نو کہندے نجات والا مہینہ. کس والا مہینہ؟ نجات کس کول ہوندی ہے؟ گناہاں تو. کس تو ہے؟ گناہاں تو. دیکھو میں ابتدا دے سمجھا گیا بھئی اللہ دے عذاب آمن دا سبب
اللہ دے ناراض ہون دا سبب دنیا دے اتے گناہ ہے. کیا ہے؟ انسان دا کہ کرنا؟ گناہ کرنا، نا فرمانی کرنا اپنے مالک لا یزال دی. تو جداں اس واسطے اللہ پاک فرماندا ہے جداں اللہ دے غضب نو دعوت دیتی ہے پھر او دا سب تو وڈا طریقہ ٹالن دا ہے کہ اللہ دے دربار وچ کے منگی کر؟ معافی. کے منگی کر؟ معافی. استغفار کر. جداں استغفار کرے سو اللہ معاف کرے سی. تو جداں ایک گناہ معاف ہو گیا تو اللہ پاک پھر سارے کو عذاب بھی کیا کر دے سی؟ ٹال دے سی. کوئی بات سمجھ آ رہی کہ نہیں آ رہی؟ اگلی گل دیکھو، اللہ کریم فرماندا ہے وَلَيْسَتِ التَّوْبَةُ لِلَّذِينَ يَعْمَلُونَ السَّيِّئَاتِ. اس بندے دی اللہ توبہ قبول نہیں کریندا جڑے برابر گناہ دے اندر لگے رہندے. یعملون سیئات کے کردے رہندے برابر گناہ دے اتے لگے رہندے. اتنے گناہ کردے. مثلا ایک بندہ جے اگر شراب تے لگا تا شراب تے لگا رہا ہے، ایک بندہ زنا تے لگا تا لگا رہا ہے، سود کھاون دے اتے لگا تا لگا رہا ہے، رشوت دے بازار گرم کرن تے لگا رہا تا لگا رہا ہے، پارٹیاں دے اندر اختلاف پیدا کرن دے اندر لگا رہا تا لگا رہا ہے، جماعت وچ تفرقہ بازی پیدا کرن وچ لگا تا لگا رہ گیا ہے، مسیتاں کولو دور ہویا تا دور رہ گیا ہے. اللہ کتھوں تک وہ بندہ دور رہ گیا ہے، کتھوں تک وہ گناہ کردہ رہ گیا ہے. تو اللہ فرماتا ہے حتی اذا حضر احدہم الموت، یعنی ان گناہ کی تیسو ایک وقت ایسا آ گیا جو اندے اتے کے آ گئی ہے. سارے بولو نا شاباش. اندے اتے کے آ گئی ہے؟ موت حاضر ہو گئی ہے. ہن عذاب دے فرشتے جڑے نے دے اتے آ کے مقرر ہو گئے نا. اللہ فرماندا ہے او جہنم دے آ کے جداں اس نو گرز مار دے پے ہوندے نا تو اس وقت جداں احوال قیامت پیا دیکھدا ہوندا ہے، آخرت دے احوال پیا دیکھدا ہوندا ہے، تو اس وقت فرشتیاں دے اتے بھی نظراں پوندیاں پیاں ہوندیاں. اون وقت اللہ کریم کو آدا ہے میں توبہ کردا. اللہ فرماندا ہے ہن سانو تیری ضرورت کوئی نہیں. او جداں اساں تینوں سڈیندے رہ تو کوئی نہیں آیا، جی اج تو آونا چاہنا ہے ہن سانو تیریاں ضرورتاں کوئی نہیں. جداں سانو ضرورت ہے تو نہیں آیا، جی اج تو سڈے تا اج سانو تیری ضرورت. وہ کوئی گل سمجھیں دے پے نہیں سمجھیں دے پے؟ یہ او بندہ ہے کہ جڑا لگاتار اپنے گناہاں دے اوتے لگا رہا ہے، توبہ دی توفیق نصیب نہیں ہوئی. مطلب عالم بیان کر دے رہ گئے نا کہ میاں فلانا کام جڑا اتنا بڑا جرم ہے اس نو چھوڑ دیو. جے اگر اس نہیں چھوڑیا انہوں توبہ دی توفیق نہیں ہوئی. ول ضروری گل ہے کہ جڑا موت دے عذاب چکھدا ہے تو اس وقت اللہ دے دربار وچ آدا ہے کہ میں معافی منگدا، مگر اللہ کریم فرماندا ہے تیرے معافی منگن دی ضرورت کوئی نہیں. ول اچھا ول نال کیا دے قال انی توبت الان، اللہ میں ہن توبہ کرینا. اللہ فرماندا ہے ہن تیری توبہ میرے دربار وچ قبول ہو سکدی نہیں. تیری توبہ میرے دربار ہی قبول کیوں؟ ہن تیرا جہان بھی بدل گیا، تیرا مکان بھی، تیرا زمان بھی بدل گیا. تے اساں جڑیاں نیکیاں تے عبادتاں تے استغفار رکھیا ہی او تاں دنیا دے جہان دے اوتے رکھیا ہی. ہن تیرا تا اگلا جہان کے ہو گیا ہے، شروع ہو گیا ہے. اس واسطے ہن اتھاں عمل دی ضرورت کوئی نہیں، اتھاں توبہ دی ضرورت کوئی نہیں. اتھاں تا ہر کسے اپنے عملاں دا نتیجہ پاونا ہے، اپنے عملاں دے پھل پاونے تے بہشت تے بری نہیں ونجنا ہے. ہن تینوں توبہ کرن دی ضرورت کوئی نہیں. اے تاں انہی طرح معاملہ پیا بندا ہے کہ جداں فرعون نو پھیٹاں لگیاں اس آ کے عذاب دیاں، اس سمندر دیاں جداں پھیٹاں لگیاں اس تے اس لے کہن لگا آمنت انہ لا الہ الا اللہ، خالص اللہ دی توحید بولن لگا تے نال حوالے بھی دیندا پیا. اللہ فرماندا ہے حوالہ بھی کم نہیں آیا، وسیلہ بھی کم نہیں آیا. وجہ کیا ہے کہ جداں دنیا تے میرا موسیٰ پیغمبر اس نو آدا کہ آ ون اس رب دے دربار دے اندر، مگر او آدا انا ربکم الاعلی، جے میں وڈا خدا. مگر جڑے ویلے عذاب آیا تھا تے آمنت انہ لا الہ، او دے نال دا الہ کوئی نہیں، او دے نال دا مشکل کشا کوئی نہیں، اون دے نال دا بگڑی بناون والا کوئی نہیں. جدہ ہن فرعون کو توحید بھی بڑی فریاد پئی آندی ہے، مگر اللہ فرماندا ہے اس وقت دی توبہ تے او دی توحید او کم آ سکدی نہیں. اے سارا کچھ کرنا ہی تو کس ویلے کر؟ زندگی دے اندر کر. کیونکہ زندگی تے کو میں دیتی اسے وقت ہے کو میں ایک ہونے کہ تو ون کے مال کٹھا کر، رقبے دا ون کے مالک بن ہیں، رقبے تو سارے ہر سے اپنی ضرورت دے تحت رکھیں. اصل دے اندر رب دے کاغذاں دے اندر مسلمان دی شان اے ہونی چاہیے کہ دین کو اپنا مقصد بناوے
تے دنیا کو اپنی ضرورت بناوے، دین کو کے بناوے مقصد، دنیا کو اپنا کے بناوے۔ اج تساں یار ناراض تو نہیں تھے بیٹھے کہ سارے ٹھیک تو بیٹھے ہو نا، کیونکہ اللہ پاک کو اج کے منگنی ہے معافی، تے سب تو وڈا اللہ نو اگر بھاندا ہے تو یہ معافی منگن والا بندہ بھاندا ہے۔ اللہ دے محبوب ترین بندیاں وچوں محبوب ترین بندہ کیڑا ہے؟ ایک واقعہ آندا ہے کسی کتاب دے اندر کہ 3 بچے ہن تے وہ آپس وچ تکلم کلام پہ کرندے ہن، جو انہاں آکھے جنے یار اللہ پاک جڑا بندہ توبہ کر گیندا ہے نا اس دے اوتے ایڈا خوش کوئی نہیں ہوندا، اللہ اس بندے دے اوتے خوش ہوندا ہے جیڑا بندہ توبہ اچھے طریقے نال کردا ہے تے گناہ بھی۔ وہ 3 میں بچے آندے تے ایک بندے کو ڈٹھا بھئی ماشاءاللہ بھئی بڑی سونی شکل ہے، چٹی سفید داڑھی ہے، اس بزرگ کو آ کے رک کے انہاں سمجھا بھی اے مولوی ہے۔ انہاں کہا مولوی جی ایک مسئلہ سا پوچھنے ہے، جی پوچھو۔ آکھن لگے بھئی اے آدھ ہے جو بھئی جڑا بندہ گناہ کر کے توبہ شوبہ کر گیندا ایڈا اللہ کو بھاندا، اللہ کو او بھاندا ہے جڑا بالکل مڈو نویں سرے تو گناہ کردا بھی۔ ہن تو دسا، اس آکھے یار میں عالم تو ہاں کو نہ، میں ہاں پاولی، کہ ہاں پاولی، میں کام کرنا کھڈی دا۔ کیڑا کام کرنا؟ کھڈی دا۔ بڑی پائیدار اس گل سمجھائی، عقلی دلیل دیتی اس عقل والیاں واسطے۔ اس آکھے میں کھڈی دا کام کردا۔ اس آکھے گل اے ہے جیڑے دھاگے سارے برابر دے چلدے پے ہوندے اساں انہاں دے اوتے کدی نظر، جیڑا دھاگا ایک واری ٹرٹ ویندا تے جلے اونوں جڑینے ہیں تے توڑ تک اساں اس دے اوتے نظر رکھدے ہیں۔ انہیں توبہ کرن والے دے اوتے بھی اللہ دے کیا ہوندی ہیں؟ میرے خیال تو سمجھ کا نہیں لگی، آ گئی ہے۔ پاولی پہ مسئلہ سمجھائیں ہے، خدا دی شان تے توبہ دا مقام پہ بیان کردہ ہے۔ وہ آخدہ ہے کہ جیڑا کھڈی دے درمیان دھاگے چل رہے ہوندے، جیڑے دھاگے اپنی لیول دے اوتے کھلوتے ہیں، ساڑیاں نظراں ہو دے ہوتے سانو پتہ ہے جو یہ پکن، مگر جیلا دھاگا ٹوٹ ویندے تے سانو جوڑ لینے ہیں نا تو ساڑیاں نظراں اس دے ہوتے ہوندی ہیں۔ مطلب وات کی نہیں، اللہ دے ہون تے کول خانیاں کھا کھا کے نام مراد ہے، وات کی نہیں نہ جوڑ وینے اتھائی، ہون کی نہیں حرام کھا کھا کے کہ نہیں وات نہ جوڑ جاوے۔ اس واسطے اللہ اپنی نظراں ہو دے ہوتے کہ کیتی رکھ دے، ٹکائی رکھ دے۔ یعنی معلوم ہوندہ ہے کہ توبہ کرن والا، استغفار کرن والا بندہ رب دے دربار دے اندر اتنا محبوب ہوندہ ہے کہ اتنا اونج نیکیاں کرن والا رب دے دربار وچ محبوب نہیں ہوندہ۔ ہوں تساں یہ تو عام قانون ہے، تساں دے دیو کسی دکان دے اوتے ونجو نا تا جیڑا گاہک سنجانو ہوندے نا وہ ادھا گھنٹے ہی انہوں دکاندار کھڑا ہی رکھدا ہے، کھڑا ہی رکھدا کہ نہیں کھڑا ہی رکھدا، انہوں پتہ ہے جو اے میرا پکا گاہک ہے کہ نہیں ویندا۔ جیڑا تھوڑا جہاں ہے ایویں دکھالی جا دے وہ دکاندار جھپیندا ہے بھی متا وات کی رہیں۔ اللہ ایو آدھے من جہد فینا لنہدینہم سبلنا، جیڑا کدہیں کدہیں جھاتی مرندے ساری رحمتوں کو جھپین دیئے۔ اللہ دی رحمت بہانے تلاش کر دیے بھی کیویں آ صحیح ایک واری رب دے دربار وچ۔ توجہ ہے نا سارے دی۔ آگے دیکھو اللہ کریم فرماندا ہے یہ 2 بندے ہو گئے، ایک بندہ ہو گیا جڑا توبہ کریندا ہے، اپنی جلدی کردا ہے، جدن بھی کوئی گناہ ہو ونجو سو تو فوراً ون کے اللہ دے دربار وچ بھی ٹھاندا ہے، تے جیندا ون کے نقصان کیتا ہے تے اس نوں آکھدا ہے اللہ دے نام واسطے مینوں کے کر دے، معاف کر دے۔ اللہ فرماندا ہے یہ بندہ میں کو بہوں بھاندا ہے، انج بھاندا ہے جویں میں کو اپنا یوسف بھاندا ہے۔ یوسف نو بھی تا 40 سال تو نہیں پھر ہمارو لایا ہے، مگر جڑے ویلے اکھاں دے سامنے آئیں تے نظر آئیں تلنا کیتیاں نے تو اس ویلے پھر آکھن لگا او میرے پھراؤ تھوڑیاں چٹیاں داڑیاں تے تھوڑیاں بگیاں داڑیاں، میرے نالوں سارے وڈے ہو تے میں چھوٹا مسکین ہاں، مینوں ٹھیک ہے اپنے باپ کولوں بھی جدا کیتا ہی نے، میں بڑیاں بڑیاں سختیاں تے مصیبتاں وچوں نکل کے آیا، مگر نتیجہ کے نکلدا کہ اللہ والیاں دی شان کیا ہوندی ہے، لا تسریب علیکم اليوم، میں تانوں معاف کر دیتا ہے جو میں تواڈے کولوں پوچھنا کوئی نہیں۔ اس واسطے نظراں پٹ کے کھلوو اتاں تک کے ویکھو، تلے نظراں کرن دی ضرورت کوئی نہیں۔ او مسلمان تو قرآن بھی سندا ہے مگر سالاں دے بغض تیرے اندر، تو قرآن بھی سندا ہے تے صدیاں دے بغض تے اناد بھی تیرے اندر۔ جداں کوئی تھوڑی جہی تینوں تکلیف دے تے جے تو اگر انہوں زیادہ تکلیف نہ دے تے تیرا گزر بسر بھی نہیں ہوندا۔ قرآن سنن دا مقصد بھی یہ ہوندا ہے، قرآن دی تلاوت کرن دا مقصد بھی یہ ہوندا ہے کہ لوگو جویں قرآن مسئلہ دے او دے تے عمل کر کے وکھاؤ۔ جداں کوئی تھوڑے نال زیادتی چ کرے، جداں اللہ واسطے اس نو معاف کر دے سو، اے مسلماناں دی شان ہے۔
مسلمانوں دی کیا ہے شان ہے او تینوں تا کدیں پیو دڑکا بھی دے چاہتا پیو نال سال سال بولدا نہیں اگر ماں بھی کدیں کوئی دڑکا چا دے ماں دے نیڑے لگن واسطے تیار کوئی نہیں اس واسطے اللہ کریم فرماندا ہے او لوگو مسلمان بندے دی شان اے ہوندی ہے جدن بھی کئی لغزش ہوے ثم یتوبون من قریب اس نو اپنے ہاں وچ نہیں رکھدا بلکہ جلدی آ کے میرے دربار وچ ڈاندا ہے تے اجاں تو نہیں ٹھاندا وداوندا ہے جداں سچے دل نال منگن والا بندہ اللہ دی قسم تمام مفسرین لکھ دین اجاں جڑا بندہ ہنج پیا سٹیندا ہوندا ہے اون دی ہنج او دے اکھاں وچوں نکل دی ہے اجاں او دے داڑھی تے نہیں آندی اون دی تلے ہنج نہیں ٹھاندی تے اللہ پہلے راضی بازی ہو ویندا ہے کیونکہ اس اپنے دل دا بھانڈا کے کر کے دس سیدھا کر کے دس اچھا واللہ اللہ کریم فرماندا ہے تے دوجا بندہ ہوندا ہے کہ جڑا گناہ کردا رہندا ہے تے ول اللہ کولوں معافی نہیں منگدا تے تیجا بندہ ہوئے کہ والذین یموتون وہم کفار تے اون دی تا موت ہی اصلوں حقیقت دے اندر کفر دے اوتے ہوندی ہے حالت کفر دے اندر این ہویا ہے کہ ساری کائنات اونوں قرآن سناون والی محمد دا بیان سناون والی جڑا فلانا مسئلہ ہے او حق ہے اے فلانا جڑا مسئلہ ہے او حق ہے مگر او آدھا یار تواڈے حق تا اپنے مقام دے اوتے پے حسن مگر اساں بھی اپنے بزرگاں کو کنڈ نہیں کر سکدے اللہ فرماندا ہے ایو جیاں بندہ جداں نہیں مردا ہے والذین یموتون وہم کفار اون دی موت پئی ہوندی ہے تے میرا پیغمبر کفر دے اوتے پئی ہوندی ہے ول نتیجہ کہ نکلدا پیا اللہ فرماندا ہے اولئک اعتدنا لهم عذابا علیما اے میرا پیغمبر وت مینوں اپنی ذات تے کبریائی دی قسم ہے اولئک اعتدنا ایو جے حرامیاں واسطے میرا پیغمبر اساں عذاب دردناک تیار کیتا ہوا ہے چاہیدا تے یہی کہ جدن بھی کوئی جرم ہویا تیرے تے سختی کوئی نہیں اگر تو کہیں دے چوری ون کے پٹھے چا کپیں تے کوئی مالے کو تو موقع دے تے آونے تینوں ضرور دو ترے تھپا مار دے سی تینوں داتری کھڑ کے تیرے موچ مار دے سی اللہ فرماندا ہے میں تا ان تینوں کدا ہی نہیں کیتا کدیں کیتا تو شراب پی کے نکل دیں صبح لے آندا ہے تاوی کھانے کھانا ہے تیرا کھانا بند نہیں کیتا بندے قتل کر کے اسے زمین دے اوتے ٹر دیں وقت بھی تیرے کولوں میں جلدی کدیں پوچھیا کوئی نہیں یہ وجہ ہے کہ اللہ کریم فرماندا ہے میں اتنا حلیم ہاں حوصلے والا میں صرف اس انتظار وچ رہندی ہے میری رحمت کے کدیں بندہ آ کے متا سجدہ چا کرے آ کے کرے تے میں اس نو کیا کر دیواں معاف کر دیں تو جو کرنے پہ ہو اللہ شاءاللہ محفوظ فرماوے حالت کفر دے اوتے موت تے اگر کوئی گناہ ہو ونجے تو بندے کو اللہ کو کے منگنی چاہیے معافی منگنی چاہیے آؤ ہن تھوڑی جی مثال نال سمجھائیے تھانوں وقت بھی تھوڑا قریب ہے ہن آؤ تھوڑا جا پہلے اے مسئلہ بیان کرنے ہے کہ جڑے اللہ دے دربار وچ معافی منگدے انہاں دی شان کیا ہے انہاں دی کیا ہے شان اللہ پاک نے ایک سورت دے اندر انہاں دی بیان فرمائی ہے درود شریف پڑھو اللہم صلی علی محمد سورہ مومن دے اندر اللہ پاک نے انہوں نے ایک مسئلہ بیان فرمایا اللہ فرماتا ہے الذین یحملون العرش ومن حولہ یسبحون بحمد ربہم اگر آج تھوڑے بچوں کوئی بھی گناہ گار بیٹھا نا جی آج ان خدا توفیق نہیں دینا تو میرے خیال یہ بات بڑی مشکل گال ہے ہمیشہ تنیاں سیدھیاں کیتیاں کرو تو کیڑی ذات والے پاس ہے اللہ دے پاس ہوں دیکھو اتنی بڑی شان اللہ نے بیان کی ہے کہ جڑے میرے دربار کے کر دیں استغفار توبہ معافی منگن والے بندے دی شان کیا ہے اللہ فرماندا ہے الذین یحملون العرش ومن حولہ میرا پیغمبر میرے او فرشتے جڑے بالکل میرے قریب ان میرے عرش کو اٹھائی کھڑن میرے عرش نو کی کھلن اٹھائی کھلن او 4 فرشتے یا 8 فرشتے اللہ کریم دے معزز فرشتے اللہ دے قریب وڈے فرشتے اللہ فرماندا ہے یسبحون بحمد ربہم اللہ دے عرش نو اٹھاون والے اون دے ارد گرد رہن والے فرشتے او فرشتے بھی عرش اٹھاون والے فرشتے بھی یسبحون بحمد ربہم تے اللہ پاک دی پاکی تے حمد بیان کرن والے اللہ دے او پاک فرشتے تے ویؤمنون بہ
تے اللہ دی ذات دے اوتے تے ایمان تے یقین رکھن والے اللہ دے او پاک فرشتے او کے کریں دن یستغفرون للذین آمنو، او اللہ کریم دے دربار وچ استغفار کر دین کنہ لوگاں واسطے آکھے للذین آمنو، او ایمانداراں واسطے کے کریں دن۔ گل سمجھ گئے نہیں آئی؟ اللہ پاک فرماندا ہے اللہ جبرائیل امین دا تذکرہ بھی نہیں کیتا، میکائیل دا بھی نہیں کیتا، باقی جتنے فرشتے اپنے کماں دے تے مامور ہیں انہاں دا بھی اللہ تذکرہ نہیں کیتا۔ خاص جماعت فرشتیاں دی جڑی یحملون العرش، اللہ کریم دے عرش نو اٹھاون والے، اون دے ارد گرد اللہ دے رہن والے او فرشتے اللہ فرماندا ہے ایک تا آپ بھی 24 گھنٹے میں اللہ دی تسبیح بیان کر دین، میں اللہ دی حمد و ثنا بیان کرن والے اللہ دے پاک فرشتے جڑے ویلے او کر رہے ہوندے فرمایا وَيَسْتَغْفِرُونَ لِلَّذِينَ آمَنُوا، اے میرے پاک پیغمبر او ایمانداراں واسطے بھی میرے دربار وچ کے منگ دین، بولو نا شاباش، جن دے حق دے اندر فرشتے بھی استغفار کھڑے کر دے اسے اپنے ایمان نال دسو اس مومن دی کتنی شان ہے۔ تیری اپنی مرضی ہے جو اجاں بھی حرام دے اوتے لک بدی ودا رہو، اجاں بھی تیری مرضی ہے جو رمضان دا احترام نہ کر، اجاں بھی تیرا مرضی ہے جو چوریاں تے ڈکیٹیاں کریندا رہون۔ اس واسطے اللہ کریم فرماندا ہے اے میرے پیغمبر وَيَسْتَغْفِرُونَ لِلَّذِينَ آمَنُوا، اے میرے پیغمبر او میرے معزز فرشتے جو فرشتے جڑے گناہ بھی کر دے نہیں تے انہاں کو گناہاں دا پتہ ہی کوئی نہیں، او فرشتے یستغفرون للذین آمنوا، او میرے دربار وچ اللہ سائیں دے دربار وچ استغفار کر دین، کہیں دے واسطے کر دین، سب بولو شاباش کہنے واسطے ایمانداراں واسطے تے اللہ پاک نو کیا دین ربنا وسعت کل شیء، اے ساڈے اللہ کریم تیرا علم بھی بڑا وسیع ہے تے تیری رحمت بھی بڑی وسیع ہے، تیرا علم بھی وسیع ہے تے تیری اے حوالہ پہ دین دن تیری خیر ہوئے، فرشتے بھی کے پہ دین دن حوالہ پہ دین دن تے اللہ پاک نوا دین ربنا وسعت کل شیء، اے میرے اللہ پاکا تیرا علم بھی بڑا وسیع ہے، تیری رحمت بھی بڑی وسیع ہے، تے پرو گناہ کرن والا بھی بڑا وسیع ہے، مگر اتنا وسیع بھی ہو ونجن ساری کائنات بھی اگر رل کے گناہ چکرے میرے اللہ پاکا، مگر تیری رحمت اتنی بے پائے ہے کہ کدے مکن وچ نہیں آ سکتی۔ جی میں بابا جی الرحمن دا معنی کریں دے ہو یاد ہو دیان کہ تو اتنا رحمان ہے، تو اتنا رحیم و کریم ہے کہ ماں دی رحمت بھی مک ونجن والی، باپ دی رحمت بھی مک ونجن والی، بادشاہ وچ بھی رحمت مک ونجن والی، مگر اللہ تو ایڈا رحمان تے مہربان ہے جو تیری رحمت کدے مکن وچ آ سکتی کوئی نہیں۔ ماں بھی ایک ٹائم غصہ کر کھڑ دی، باپ بھی کنڈ کر ویندن، مگر اللہ تیری رحمت اتنی وسیع الرحمن جو تیری کدے مکن وچ آ سکتی کوئی نہیں۔ او بھی مائی او بھی پیوئی جنہ اپنے معصوم 8 سال دے بچے دا سودا کر چھوڑے آئی، یاد آ گئی نا گل نا، حوالہ بہوں ہے، پر میں افسوس انہاں یاراں دا نا جڑے یار میرے سنے ہوئے کون ہی ہوندے نا بابے کو، جیرے تو سب بابے کو سن دے ہو ڈیٹ ہی ڈھیر ہو تے باہروں یاد ہی کیتی ودے ہو، ناراض تو نہیں ہوندے پے؟ اللہ ہمیشہ تانوں خوش رکھے، اللہ ہر چھوٹے بڑے انسان کو استغفار تے توبہ کرنے دی توفیق نصیب فرماوے، یہ بھی وہی توفیق نال ہے۔ اچھا جناب فرشتے اللہ پاک نو اللہ دی خوشامد پہ کریں دن نیون دے پین اللہ کریم دے دربار دے اندر، جویں کہا بندہ کھلوندے تا دے حاجی صاحبہ اللہ دا نائی کہ ہی اللہ دا نائی کو لپ دانیاں دی سانو ہی چا دے ہوا، اس واسطے فرشتے پہلے اللہ پاک دے دربار یادن ربنا وسعت کل شیء ورحمتا وعلما، اللہ تیری رحمت بھی ساری کائنات نو گھیرے دے اندر گدی کھلیے تے تیرا جڑا علم ہے او بھی ساری کائنات نو گھیرے دے اندر گدی کھڑا ہے، کوئی گناہگار ہے تاں بھی تیریاں نظراں دے اندر ہے، کوئی منگن والا کوئی نہ منگن والا کوئی گناہ کرن والا، اللہ سارے تیریاں نظراں تے علم دے اندر ہے، تیرے علم تے رحمت کو لو کوئی شاید اللہ دور کوئی نہیں، جی اگر گناہگار بھی ودن تا تیری رحمت دے سائے تلے ودن میرا اللہ کریم۔
اچھا والگو اللہ کریم دا قرآن پا کے فرماندا ہے اللہ کریم نوادن اللہ سائیاں اساں ایک بہت وڈی گال تیرے دربار وچ کیتی ہے کہ تیرا علم بھی بڑا وسیع ہے تے تیری رحمت بھی بڑی وسیع ہے اللہ دا یار دسو تو صحیح جو آدھے کے ہو دسو تو صحیح آخر آدھے جو کھڑے ہو کہ اللہ تیری رحمت بھی وسیع ہے تو بڑا علم والا ہے دسو تو صحیح آخر تہاڈا مقصد کیا آکھن دا فرشتے آدھے گئن تے اللہ قرآن بنا کے اپنے محمد الرسول اللہ دے اوتے نازل کردا گیا ہے وجہ کہ آئی کہ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن وہدی للناس وبینات من الہدی والفرقان قرآن دے آون تے حکم نامے دا مطلب ہی ہوئی کہ لوگو جڑے گناہاں دے اندر ڈوبے پائے ہو ایک واری آؤ معافیاں منگنا تہاڈا کام ہے تے معاف کر دیونا میرے اللہ کریم دا کام ہے مگر ایک گل دا ذہن وچ خیال کریا ہے جیڑا گناہ دی توبہ کرے سو دوبارہ اس گناہ دے بارے پکا ارادہ کر سو جو اساں گناہ تے دوئی شرط ہے جو اساں ندامت کرے اپنے آپ دے اندر شرمندہ رویا ہے تے آئندہ واسطے بھی وہ گناہ نو نہ کرے آئے تے جدہ بھی کہیں دے کوئی حق حقوق نو بھی کے کر دیا ہے یہ آخری جڑی شرط ہے بڑی اوکھی شرط ہے آخری شرط اوکھی شرط ہے خیر بہرحال اللہ کریم پوچھدا ہے جو میرے فرشتے ہو دسو تو صحیح اج اتنیاں بڑیاں لمبیاں جو کریں دے پہ آخر وجہ کیا ہے اللہ کریم اللہ تینوں تو سارا پتہ ہے اساں صرف ایو کچھ آدھے ہیں کہ فاغفر للذین تابوا انہاں نو معاف چا کر جڑے تیرے کولو توبہ کھڑے کریں دن انہاں نو کی چا کر ربنا وسعت کل شیء اساں حوالہ دیتا ہے جو تیری رحمت بھی وسیع ہے تیرا علم بھی میرا اللہ کریم وسیع ہے تیرے علم دی بھی لا تیرا علم بھی لا محدود ہے تیرا کریم ہونا بھی لا محدود ہے اللہ تیرے پیغمبر بھی اگر ہیں وہ بھی محدود ہیں انہاں دی رحمت بھی محدود ہے انہاں دا رحیم و کریم ہونا بھی محدود ہے ایک دیار پیغمبر بھی تیرے آدھے کھلوتے ہوندے ہیں کہ رب لا تذر علی الارض من الکافر دیارا وہ بھی غصے دے اندر آن دین ایک موقع دے ہوتے موسیٰ کلیم یادہ کرائی کہ ربنا تمس علی اموالہم وشدد علی قلوبہم اللہ انہاں دے مال بھی نیست و نابود کر دے انہاں دا نام بھی صفحاستی تو مٹا کے رکھ دے ہر پیغمبر رحمت للعالمین باویں بن کے آیا ہے اس دے اندر جتنا بھی رحم و کرم ہوئے ہر چیز محدود ہے مگر ربنا وسعت کل شیء جیڑا او دا علم تے او دی رحمت او لا محدود ہے محدود کوئی نہیں بس صرف وہ یاد ہے کہ بندہ تو میرے دربار آ سہی صرف کیا یاد ہے آ جا آون سچے دل نال آون کوڑا نہ آوا ہوں دیکھو علامہ صاحب رحمت اللہ علیہ فرماندے ہیں کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام دا پتہ نہیں 10,000 دا مجمع آئی لکھ دا آئی 50,000 دا آئی رب جانے تعداد ہکو وچوں کھلوتا آئی کیڑا خدا دے اتے امید نہ رکھن والا تے اللہ ترائے دیواراں اپنے پیغمبر کوئی کھڑا ہی رکھیا اخیری اون وچے آکھیا کہ اے اللہ اے جڑیاں مکاں دا ہن میں سندا پیا نا بے نو کڈ اے تا موسیٰ علیہ السلام دی مک بھی بڑی مشہور ہے جے کہ لگ گئے اولے سولی تا بچنا بس چنگا جو تیرے نال یاری فٹ کر گھندے ہیں اتھائیں کیتی اس ہکے دی وجہ تو اللہ اتنے ترڑ کیتی جو موسیٰ پیغمبر بھی وقت بھجدہ ودا جو اللہ بس کر اور کوئی گال سمجھ آندی بھی نہیں بھئی یعنی توبہ کرنے والا بندہ اللہ نو انج محبوب ہے جو پھر اللہ دی رحمت رکن وچ بابا آدھا ہوندے کہ اللہ رحمت دے دھوتڑ وہا دیندا ہے ساڑھے کول کئی دفعہ بندے پوچھ دن یار علامہ صاحب دا کیا معنی ہے بھی یہ جرا دے دھوتڑ وہا دیندا ہے ایک انہاں دی بولی ہے اپنے توجہ کریں دے پے کو نہیں کریں دے پے اس واسطے اپنے رب دے دربار وچ کے منگو استغفار کرو سب تو بڑا کامیاب نسخہ اس ماہ رمضان و مبارک دے میں کیا کرنا ہے استغفار اچھا واللہ کریم نوادن اللہ پاک رحمتاً و علما تیرا رحمت علم کتنا وسیع ہے ہکا کم کر فاغفر للذین تابوا اللہ سیاں جڑا یتیم آیا بیٹھے غریب آیا بیٹھے تیری سلاریں علی مسجد دے اندر 70 سال ہو گیا جو گناہ کر کے آج اس نو مولوی اور مسئلہ سمجھایا تے رات نو روندا بیٹھے آ کے دن کو سلاریں دی مسجد دے اندر آ کے روندا بیٹھے اللہ ایندیاں ہنجواں دا حیا چا کر ہنجواں دا کیا کر حیا چا کر تو اس وقت اللہ کریم کے فرماتا ہے فاغفر للذین تابوا نہ لگو فرمایا واتبعوا سبیلک
توبہ انہاں دی ہوندی ہے جڑے وتبعوا سبیلا کا پیچھے چل دین تا کیڑی ذات دے او حکم نامہ جڑا رمضان المبارک دے مہینے وچ آیا ہے اون دے مطابق اپنی زندگی بسر کرن والے بندے اللہ دے دربار وچ آکھن والے بندے کہ اللہ جڑیاں ہو گئیاں نو تو معاف چا کر آئندہ واسطے اساں ایہو جیاں کئی جرم تے گناہ نہ کرے سوں والگو اللہ کریم کے فرماندا ہے کہ اے میرا پاک پیغمبر نالدن ربنا وادخلہم جنات تجری اللہ انہاں کو جنت دے اندر داخل فرما دے ہن کتے داخل فرما دے توجہ کرو نا سارے کتے داخل فرما دے جنت دے اندر اللہ پاک داخل فرما دے کون پہ آکھ دن ہاں شابہ بولو کون پہ دن فرشتے بس سفارش پہ کر دن تے استغفار پہ کرن دن اللہ دے دربار آدن ربنا وادخلہم اے میرا اللہ انہاں کو داخل کر بہشت برین دے اندر وعدتہم جڑی چیز دا تو انہاں دے نال کے کیتا ہی وعدہ کیتا ہوئی اس واسطے میرے بھائیو اصل دے اندر جڑا مسئلہ تو سمجھاونا چاہتا ہم کہ جڑا بندہ عذاب دا سبب پیا بندا ہے جہنم دے اندر ونجن دا سبب پیا بندا ہے یا اللہ دے قہر پہ نازل ہوندن کرونا دی شکل دے اندر کہیں ویلے کسے حالت دے اندر بھاویں ہائی تے بھاویں نائی مگر قوم دے اوتے تا عذاب مسلط ہو گیا ہے اللہ کریم فرماندا ہے اے صرف تواڈے سارے گناہاں دی وجہ ہی ورنہ اللہ کریم فرماندا ہے مینوں اپنی ذات دی قسم ہے میں ایویں کدی کہیں وستی دے اوتے عذاب مسلط نہیں کیتا ذالک بما قدمت ایدیہم جدن بھی کمائی ہوندی انہاں دے اپنے ہتھاں دی کمائی اگاں گئی ہوندی میرا پیغمبر اس وجہ تو سارے عذاب میں مسلط ہوندے ہوندن تو اس واسطے لوگو جداں گناہ تے ذنوب تے معاصی جڑا ان پہ او اللہ دے قہر دا سبب ہے تے جداں گناہ معاف ہو گئے تا داخلہ اللہ کتھے فرماونا ہے جنت دے اندر تا نال دعا پہ منگدن اگلی دعا سنا چھوڑو انہاں دی سارے سنا چھوڑوں اگو نال اللہ کریم دے دربار دے ومن صالح من آبائم اللہ انہاں دے ماں پیو نال صلح چا کریاں انہاں دے نال بھی کہ چا کریاں صلح چا کریاں انہاں نال مشرکاں نال نہیں مشرکاں نال اے بعض اوقات تھوڑے جو بندے سوال کر دیں کہ یار ہن سارا جو پیو مر گیا ہی ہن پچھو پتر مر گئے اے آپس وچ مل سن یا کوئی نہ مل سن اللہ اوہ دسیندا پے جو اے آپس وچ وان کے کیتھی سن مل سن مگر وہ بھی نیک ہوں اور یہ بھی انہاں نیک ہو جڑے توبہ کرن والے ماں پیو ہن توبہ کرن والی اولاد ہے یہ انہاں دا تذکرہ پیا ہوندا ہے بغیر توبہ والے نا مشرک نا کیونکہ مشرک دے جنت اللہ نے کیا کروا دی حرام قرار دے دی تھی مشرک کدے جنت دی ہوا بھی جھل سکدا اچھا جناب اللہ فرماندا ہے ومن صالح من آبائہم اللہ انہاں دے نال صلح چا کر انہاں دے ابے نال تے انہاں دے ازواج انہاں دیاں بیویاں نال و ذریات انہاں دیاں اولاداں دے نال انک انت العزیز الحکیم اے ساریاں دعائیں تائیں پئی آوندیاں کیونکہ دنیا دے اوتے ایک رشتہ بڑا مضبوط ہے دنیا دے اوتے بندے نوں جداں اپنا پیو چھوڑنا پوے بڑی تکلیف ہوندی ہے اپنے بھراں نال رشتہ توڑنا پوے تا بڑی تکلیف ہوندی ہے اس واسطے دے گنو اللہ نے حداں بھی اتھاں رکھیاں جتھاں اندر بندے دا امتحان مقصود ہے مثلا اللہ کریم فرماندا ہے اگر تہاڈا مشرک باپ تے ماں مر ونجے تا اودا جنازہ پڑھن دی گنجائش جیلے ساری وستی کٹھی ہو سی تے حاجی فاروق صاحب اور سائیڈ تے تھے کلے ہو سن دل ہلسی کے نال سی اللہ جڑ تے رمبا رکھے جو تاکہ تیرا پتہ تے لگے جو ایمان میرے نال ہے یا ماں پیو نال ہے اور کوئی گل سمجھ آئی نے ہاں توبہ سوکھی آکھنا سوکھا ہے تے کر کے بھی کھامنا دیکھو اون اللہ کہیں مقام دے اوتے نہیں آکھیا اللہ جتھاں جنازے دی گل لئیے ساری دنیا بھی کٹھی ہے غم دا بڑا مقام ہے اللہ اتھائیں آدھا ہے بندہ ہن پتہ لگنا تیری شان ہے ہن پتہ لگ سی جو ساڑی دھڑ کرن ہے یا وات عزیز و اقارب دی دھڑ کرن ہے اپنی رن دے آکھے لگدا ہے یا وات ساڑے آکھے لگدا ہے انہاں دی دھڑ کرن ہے یا پھر ساڑی دھڑ کرن ہے تاں اللہ کریم فرماندا ہے او لوگو جڑی ذریت نیک ماں پیو اپنی پچھوں اولاد چھوڑ ویندے نا او اگوں نیک اولاد جڑی نیک کم کر دیے مثلا پیو جلسہ کریندا ہے تا پچھوں جلسے کرویندے ہن پیو مسیتاں بنویندا ہے تا پچھوں مسیتاں بنا کے چلیندے ہن ہر او نیکی کرن والی اولاد جڑی ہے اللہ فرماندا ہے دن قیامت دے اساں انہاں نوں اپنے پیو ڈاڈے نال ملا دیونا ہے انہاں کو اپنے پیو ڈارے نال کے کر دیونا ہے ملا دیونا ہے اس واسطے اللہ کریم دا قرآن پاک آدھا پہ انکا انت العلیم الحکیم او لوگو علیم بھی ہوئے تے حکیم بھی ہوئے
توجہ ہے نا سارے دی. ہوں ٹائم ہی موقع کھلا ہے پر جڑی آیت میں تھوڑے سامنے تلاوت کی تھی وہ ترجمہ اجے تک رہندا ہی 5-4 منٹ لا لئیے. آخری جمعہ ہے چلو تھوڑا جہاں پتہ لگ جائے. سارے توجہ کرنے پاؤ. اللہ کریم فرماندا ہے اے میرے پاک پیغمبر محمد الرسول اللہ حضرت آدم علیہ نبینا علیہ السلام کو اساں سلسلہ ٹوریا نبوت دا تے تائیں محمد الرسول اللہ دے اتے آ کے مکمل تے اکمل آ کے کر دیتا ہے. ہون نہ کوئی نبی آ سکتا ہے تے نہ کوئی چھوٹا نہ کوئی بڑا. جداں وہ سلسلہ مکن لگا ہے تو اس وقت 6 مہینے پہلے تقریباً اللہ نے ایک آیت نازل فرمائی ہے, ایک سورت نازل فرمائی ہے. اللہ فرماتا ہے اذا جاء نصر اللہ والفتح ورأیت الناس یدخلون فی دین اللہ افواجا. اے میرا پاک پیغمبر جیڑا حکم نامہ تینوں اساں قرآن دے کے بھیجے آئی آج وہ مکمل ہو گئی میرے پیغمبر. آج تیریاں محنتاں اتنیاں رنگ لئیں میرے پاک پیغمبر کہ اساں ہن جڑا نا ایک تاں تانوں خوش خبری پہ دینے ہیں جو مکہ بھی اساں تانوں کے کرا دیونا ہے, فتح کرا دیونا ہے. ول دوجا نتیجہ نہیں نکلنا ہے. اگے تا تبلیغ کریں دے آئے ہکا دکا مسلمان ہوندا ہے مگر اللہ فرماندا ہے اذا جاء نصر اللہ والفتح ورأیت الناس یدخلون فی دین اللہ افواجا. ہن فوجاں در فوجاں جڑیاں میرا پیغمبر اسلام قبول پہ کریں دے انہاں نوں پتہ لگ گیا حقانیت دا, انہاں نوں سارا علم ہو چکا ہے میرے پیغمبر جو واقعی اگر غلبہ ہے تو دین نو غلبہ ہے, اگر سچا ہے تو محمد دا دین سچا ہے, اگر سچا ہے تو خود محمد دا وجود سچا ہے. باقی ہر شے دے اندر جھوٹ دی ملاوٹ ہے. اگر سچائی ہے تو ایک صرف وجود محمد الرسول اللہ دے اندر ہے. ہر کسے نو میرا پیغمبر پتہ لگ چکا ہے. ہن فوجاں در فوجاں جڑیاں دیاں پئیں وہ اسلام پہ قبول کریں دے میرے پیغمبر. اچھا اللہ ہن کے کراں. اللہ کریم فرماندا ہے فسبح بحمد ربک واستغفرہ انہ کان توابا. اے میرا پیغمبر حالانکہ اللہ دا رسول تا اگے بھی اتنا ساری عبادت کر دیاں جو اماں صاحبہ فرما دیاں مینوں اللہ دی قسم ہے عبادت دے اندر اتنی لمبی رکعت اللہ دے پیغمبر کر دیاں کہ پیراں مبارکاں دے اوتے کھریاں مبارکاں دے اوتے ورم پے ویندیاں حتیٰ کہ کسے لے تا خون بھی جاری ہو ویندا محمد الرسول اللہ دا. مگر اتوں وات وی آدھے رتل القرآن ترتیلا ورتل القرآن ترتیلا. میرا پیغمبر قرآن سناون وچ کمی نہ آون دے. سارا کچھ ہون دے باوجود تسبیح بھی بیان اللہ دا پیغمبر کردا ہے. کوئی ایک سانس بھی اللہ دے پیغمبر دا ایسا نہیں جڑا اللہ دی عبادت تو بغیر گزرا ہوئے. حتیٰ کہ جڑے ویلے اللہ دا رسول واش روم دے اندر گئے قضاء حاجت کرن واسطے گئے اس سے لیا دے اللہم انی اعوذ بک من الخبث والخبائث ول جڑا چر اندر توڑی رہن وت نکل دیں فوراً دے غفرانک الحمدللہ الذی اذهب عن العذاب وعافانی. اللہ تیری ذات دا شکر ہے. اتھا سارے لکھ دے جو اللہ دے پیغمبر نے شکریہ تا دا کیتا جو قضاء حاجت دے وقت زبان چوپئی جو ہی باہر نکلے تے پیغمبر آکھ دین غفرانکا غفرانکا غفرانکا. اللہ تو معاف کرن والا ہے. الحمدللہ الذی اذهب عن العذاب وعافانی. اللہ دا پاک پیغمبر اللہ دی حمد و ثنا بیان پہ کردا ہے. اتھوں تک حمد و ثنا بیان کرن والا اللہ دا بندہ مگر وقت بھی اللہ کریم فرماندا ہے فسبح بحمد ربک واستغفرہ انہ کان توابا. میرا پیغمبر میری حمد بھی بیان فرما, میری ثنا بھی بیان فرماؤ, میری تسبیح بھی بیان کرو میرے پاک پیغمبر تے واستغفرہ تے او دے کول معافی بھی مانگ میرا پیغمبر. ہے تیری ہے ایک کھوتے والی کار آکڑا پہ آਉਂدا سویرے لے نماز دا بھی اینو ہوش عشاء سمن لگتا تو جی معلوم ہوتا کہ کتے نو بدوخ لگی پئی ہے. بے نمازی سور جس ٹائم اس ٹائم آ کے سمن والا بندہ اتنے خدا نو چیلنج کر کے سمن والا بندہ وقت بھی گناہ دی معافی نہیں منگدا, وقت بھی صبح لے نکلدا ہے تسینہ تان کے نکلدا ہے. اللہ فرماندا ہے کیڑی غیرت دا ناز ہے تینوں, او تینوں ناز ہویا کہ تو نماز پڑھ کے نکلا ویندا ہویا. خدا دا شکر ادا کریا کہ اے اللہ مینوں اپنے گھر دے اندر توفیق بخشی ہے, مینوں اپنے قرآن دی تلاوت کرن دی توفیق بخشی ہے. تو گناہ کر کے اپنا سینہ کھول کے چلدا ہے. او ساری کائنات دا سردار ہے تے انہوں رب کے پیاد ہے فستاو او کو گل پلے پئی نے
اچھا وال جڑے ویلے صحابہ کرام آکھدے اے اس وقت صورت نازل ہوئی ہے جداں الوداع ہوندی پئی ہے وجود محمد الرسول اللہ دی. وہ گل یاد آ گئی نے نا. ہر چیز دی ابتدا ہے تے اخیر بھی ہے مگر اللہ او ذات ہے جن دی ابتدا بھی کوئی نہیں تے او دی اخیر بھی. هو الاول هو الباطل هو الظاہر. او ظاہر بھی ہوئے تے باطن دے اندر بھی ہوئے اول بھی ہوئے تے آخر بھی ہوئے. ساریاں صفتاں جڑیاں نو اپنے صفتاں سونیاں دے نال متصف ہے ساڈا اللہ پاک. اس واسطے لوگو اللہ کریم نے اپنے پاک پیغمبر محمد الرسول اللہ نو کہ فرمایا فسبح بحمد ربک واستغفرہ انہ کان توابا. ترائے چیزاں اللہ نے بیان فرمائی. پہلے فرمایا تسبیح بیان فرماؤ, میری حمد کرو, میریاں تعریفاں کرو, میری ثنا پڑھو میرے پیغمبر. نال یگو فرمایا واستغفر, تے میرے دربار دے اندر کے منگدے رہ ونجو, معافی منگدے رہ ونجو. یا دا مطلب انہو سی آکھاں دھینو تے سناواں نو تعلیم تا محمد الرسول اللہ نو پیون دیئے مگر اللہ پاک درس تے حکم جڑا ہے وہ امت محمد الرسول اللہ نے. تے تری گل اللہ نے یہ سمجھائیے وَكَانَ تَوَّابًا, اے میرا اللہ میرے پاک پیغمبر انہاں تواڈیاں توبہ قبول کرن والا تا کون ہے. تو اس واسطے جہاں پیغمبر دے بارے دے اندر آیت سورت پہ نازل ہوندی ہے تو اسے لے بڑے بڑے جلیل القدر صحابہ کرام سمجھ گئے جو محمد الرسول اللہ دی زندگی دے آخری ایام زندگی دے کیا ہیں آخری ایام. اس واسطے میرے بھائیو اللہ دے پاک پیغمبر آئے تا ابتدا پئی ہوندی ہے. ہن محمد الرسول اللہ دنیا تو ٹر دے پین تا الوداع پئی ہوندی ہے. کہ پئی ہوندی ہے الوداع. اس واسطے اللہ کریم فرماندا ہے جو بڑھڑے تے کمزور ہوندے ونجو عمر تھوڑی پچھنا وگدی ونجے استغفار دے اوتے تے توبہ دے اوتے زیادہ تر زور دیتا کرو جویں اللہ کریم اپنے پاک پیغمبر محمد الرسول اللہ نو حکم دے رہا ہے. اس واسطے صحابہ کرام آدن اجل رسول اللہ, اے محمد الرسول اللہ دی چونکہ اجل آئی محمد الرسول اللہ دی زندگی دی اخیر پئی ہوندی ہے مگر او جڑی ذات ہے کل من علیہا فان ویبقى وجہ ربک ذو الجلال والاکرام. اللہ نے مسئلہ سمجھاونا آئی کہ لوگو میرا محمد بھی کیوں نہ ہوئے اس واسطے بھی اخیر ہے مگر جڑی اللہ کریم دی ذات ہے یبقى وجہ ربک ذو الجلال والاکرام. تے جے اگر او ماہ رمضان المبارک نو منن والے او مسلمانات استغفار کرن والے جے اگر عقیدہ رکھ سے جڑا مر گیا او سندا بھی ہے تے اون دے واسطے بقا بھی ہے. توال سمجھ لائے نہ تو قرآن کو منے آئی تے نہ رمضان کو منے آئی نہ محمد جوان کو منے آئی. اگر منے آتا تینوں پتہ لگ ونیا کہ ہر چیز دی ابتدا بھی ہوندی ہے تے او دی اخیر بھی ہوندی ہے. ایک او دن نہیں جڑا آمنہ دے گھر پیدا پے ہوندے اج او گھر جو مدینے دیاں وادیاں دے اندر اما صاحبہ دی گود نال سر مبارک لگا ہویا محمد الرسول اللہ دا تے دنیا دے اتوں کوچ پے ہوندے. اس واسطے لوگو ہر کسے دنیا دے اتوں ٹرنا ہے, دنیا دے اتے رہون کوئی نہیں آیا مگر اللہ دا محبوب بندہ, اللہ دی محبوب ترین بندیاں وچوں بندہ ہوندا ہے کہ جدن بھی کوئی گناہ ہو ونجو سو جے اگر ڈھاندا ہے تا اپنے مالک لا یزال دے دربار وچ ڈھاندا ہے. جداں سچے دل نال آ کے ڈھاندا ہے اللہ فرماندا ہے آونا تیرا کام ہے تے جھولیاں بھر دیونا میرے اللہ کریم دا کام ہے. ایک دعا آخری سنے نے تے بس پہ کرے نے اللہ دے پاک پیغمبر نماز جڑے ویلے پڑھ دیان نماز پڑھائیں دیان اللہ دے پاک پیغمبر محمد الرسول اللہ ہر آمن والا پیغمبر تو اپنیاں معافیاں تلافیاں کردہ رہا ہے. ہر پیغمبر اللہ کریم کو منگدہ رہا ہے. خود محمد صلی اللہ کریم دے دربار وچ کیا دن ربنا لا تؤاخذنا ان نسینا او اخطانا. اللہ ساڈا مواخذہ نہ پیا کریں دن قیامت دے ساڈے کولو پوچھے نہیں ساڈیاں خطاواں دے نظر نہ پیا مارے. یا وجہ کہ تیری اللہ رحمت بڑی وسیع ہے, تیری رحمت جڑی ہے تو بڑی بے پایا ہے. ربنا لا تؤاخذنا ان نسینا او اخطانا. خیر بہرحال جڑی گل سمجھاونا چاہندا ہم اللہ دے پاک پیغمبر جڑے ویلے درود شریف پڑھ لیندے آن رب جالنی بھی پڑھیندی پئی ہے باقی دعائیں بھی پڑھیندیاں پیان مگر خصوصی طور تے اللہ دے پاک پیغمبر محمد الرسول اللہ اللہ کریم دے دربار وچ کیا دیان رب انی ظلمت نفسی فاغفر لی فغفر له انه هو الغفور الرحیم.
اللہ دا پیغمبر آدھے رب انی ظلمتو نفسی، اللہ میں اپنی جان دے اتے ظلم کیتا ہے، میں اپنی جان دے اتے زیادتی کیتی ہے۔ حالانکہ اللہ دی قسم ہے اللہ دے پیغمبر نے اپنی جان دے اتے کئی زیادتی نہیں کیتی، معاصی نیڑے نہیں آندیاں، گناہ تے نافرمانیاں پیغمبر دے نیڑے نہیں آندیاں۔ گل اوہ بن دیئے آدھا تا محمد پہ ہے پر سبق جڑا امت محمد واسطے پیا بندا ہے۔ اللہ دا رسول دوست جانو ہو کے اللہ دے دربار دے اندر بڑی عجز و نیاز دے نال دا بیٹھا رب انی ظلمت نفسی فاغفر لی، اللہ تو مینوں معاف چا کر، فغفر لہو، تیرے بغیر معاف کرن والا کوئی نہیں۔ کیوں؟ آکھے انک انت الغفور الرحیم، اللہ تو ہی معاف کرن والا ہے، تو ایڈا مہربان ہے کہ ہر کسے وچ مہربانیاں مک ونجن، مگر تو او ذات ہے جو تیرے وچ مہربانی کدے مکن وچ نہیں آ سکدی۔ اللہ عمل دی توفیق دے، انشاءاللہ عید دو تے تھوں شروع کرے سو اللہ دی توفیق نال۔ ربنا وسعت کل شیء، اے میرے اللہ پاکا تیرا علم بھی بڑا وسیع ہے، تیری رحمت بھی بڑی وسیع ہے، تے پرو گناہ کرن والا بھی بڑا وسیع ہے، مگر اتنا وسیع بھی ہو ونجن ساری کائنات بھی اگر رل کے گناہ چکرے میرے اللہ پاکا، مگر تیری رحمت اتنی بے پا ہے کہ کدے مکن وچ نہیں آ سکدی۔ جویں بابا جی الرحمان دا معنی کریندے ہوئے آدھے ہوندے آن کہ تو اتنا رحمان ہے، تو اتنا رحیم و کریم ہے کہ ماں دی رحمت بھی مک ونجن والی، باپ دی رحمت بھی مک ونجن والی، بادشاہ وچ بھی رحمت مک ونجن والی، مگر اللہ تو